السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمۃ و ابیہا و بعلیہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا مولا بین الحرمین ایام 40 اور امام حسین علیہ السلام کی محبت، پیدل چلنے والے زائرین اور دن بھر کی تھکاوٹ، گرمی کی شدت اور عشق اہل بیت علیہ السلام، نہ جانے کون کون سی مختصر ہیڈنگز آپ کے حضور بیان کروں، بس واحد یہ کہ عشق کا کعبہ امام حسین علیہ السلام۔ آئیے کربلا مولا کی طرف رخ کر لیجئے، سینے پر ہاتھ رکھ لیجئے، دلوں کی دھڑکنوں کو فدائے تراب ابن ابو تراب علیہ السلام کرنے کی نیت سے آئیے مولا کی بارگاہ میں سلام، عرض عقیدت، اجر رسالت کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوصیین علی ابن ابی طالب، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدات نساء العالمین وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔ یا لیتنا کننا معکم فنفوز فوزا عظیما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولا یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین وابن قاتل المشرکین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیکہ یا قطیع الکفین، السلام علیکہ یا حجاب زینب، السلام علیکہ یا قمر بنی ہاشم، السلام علیکہ یا باب الحوائج،
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ سب کی خدمت عالیہ میں مرحبا عرض کرتا ہوں۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں کہ آج 15 صفر الحزن 1444 ہجری ہے اور 12 سپتمبر 2022 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 956 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ آج ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود رہیں گے انشاءاللہ منقبت واسود سلام خان جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے، اور ذاکر اہل بیت علیہ السلام رانا ساجد حسین صاحب سرگودھا پاکستان سے، اور ایک ہمارے مہمان نے شرکت فرمانا تھی، انہیں کوئی مجبوری پیش آ گئی ہے، نہیں آ سکیں گے۔ نوحہ منقبت خان محمد عارف جلال پوری صاحب انڈیا سے، خداوند متعال ان کی مشکلات کو حل فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت عظمیٰ پر کہ اس نے ہمیں ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے چند اور لحظے عنایت فرمائے۔ جتنا شکر ادا کیا جائے اتنا ہی کم ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں منقبت و سود و سلام خان جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی مدد۔ مولا علی مشکور شکر مدد۔ کربلا مولا میں اس وقت آپ موجود ہیں، یقیناً ایک دل کا ارمان ہے مومن کا۔ بہت زیادہ ارمان تو ایسا ہے کہ پورے سال میری تمنا رہی تھی میں کسی طرح مولا مجھے اتنی ہمت دیں کہ میں کربلا معلیٰ پہنچوں، اور حقیقت میں یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ میں یہاں پہ موجود ہوں۔ مجھے میرے مولوی نے منع کیا کہ آپ بالکل چل پھر نہیں سکتے، لیکن آپ جائیں کیسے؟ میں نے کہا میں جاؤں گا، پتہ نہیں کتنے لمحات ہیں زندگی کے، کتنا میرے پاس وقت ہے کہ میں مولا کے ساتھ تو کل میں یقین کیجیے مجھے لگتا ہے کہ میرے دل کی جو دھڑکنیں جب میں حرم میں پہنچا تو ایسا لگا کہ میں نے پتہ نہیں دنیا کی بہت بڑی نعمت سے میں مالا مال ہو چکا ہوں۔ اتنا سکون مجھے ملا ہے، اور واقعی جو معرفت ہمیں روزے پہ آ کے ملتی ہے وہ کہیں اور نہیں مل سکتی، چاہے ہم سنتے ہیں۔ اس وقت یقیناً ایک معرفت کی ہی محفل ہے، اور معرفت میں اشعار کی صورت میں مولا کی بارگاہ میں آپ نے مومنین تک معرفت پہنچانی ہے۔ بسم اللہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے نوحہ ہے ایک، اور یہ بہت ہی دردناک قسم کا ہے، جو کربلا پہنچی ہے شیرازی، تو اس میں اس کے اشعار۔ بسم اللہ۔ گھبرائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا مدینے میں کہاں پائے گی زینب، گھبرائے گی زینب، بھیا تمہیں گھر جا کے کہاں پائے گی زینب، بھیا یہ بہن قید سے آئی تو ہے چھٹ کر، آ
آزاد ہے خاگر پر تیری لہد سے نہ کہیں جائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجہ یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے ناباس اکبر سے بھی ہے یاس اپنے علی اصغر کو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب
گھبرائے گی زینب ہائے ہائے پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا ہائے ہائے یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رس کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب اللہ صلی اللہ علیہ محمد والے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا آپ کی زبان میں مزید تاثیر دے. بہت پیارا کلام پڑھا. جی بسم اللہ کیجئے. سلام کے چند اشعار کیونکہ ہم یہاں آئے ہیں تو مولا کو سلام کرنا ضرور چاہیے. اور یہ سلام ایسا ہے کہ جب بھی یہ سلام پڑھا جاتا ہے تو بے تحاشا آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں. چند اشعار پیش کروں گا. بسم اللہ. سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا. سلام ان پہ جنہیں شرم کھائے جاتی ہے کھلے سروں پہ اسیری کی خاک آتی ہے. سلام ان پہ جو زحمت کشے سلاسل ہے مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے. سلام بھیجتے ہیں اپنی شہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے مرتے وقت گھر سرور اسیر ہو کے جسے شامیوں کے نرغے میں حسینیت ہے سکھانا علی کے لہجے میں مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی نثار کر دیے بچے نہ بچ سکا بھائی سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں بجھے جو پیاس تو اشکوں کے جام حاضر ہیں زمین گرم یتیمی کی سختیاں بی بی وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی جناب مادر بے شیر پر بھی سب کا سلام عجیب وقت ہے
کیا دے تسلیوں کا پیام، نہیں لعینوں میں انسان کوئی خدا حافظ، درندے اور یہ بے وارثی خدا حافظ، شریک حق و درود و سلام پیغمبر، سلام سید لولا کے لٹے گھر پر، سلام محسن اسلام خستہ تلاشوں، سلام تم پہ شہیدوں کے بے کفن لاشوں، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، صلی اللہ محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم، شیر اور ہیں، چلیں صلی اللہ محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جناب سکینہ بہت پیاسی تھی، اور کوئی مجھے حدیث میں نہیں تھی کتابوں کی اسٹڈی کی، کوئی حدیث ایسی نہیں ملتی مجھے کہ جناب سکینہ کی پیاس کب بجھی ہے، چند اشعار اس سلسلے میں۔ بسم اللہ، بسم اللہ، آپ کے پاس تقریباً 4 منٹ ہیں، بسم جی اللہ۔ بس 4 منٹ۔ اے باد صبا جا کے یہ امو کو بتانا، پیاسی ہے سکینہ، اللہ اللہ، یاد آئے سکینہ تو چچا لوٹ کے آنا، پیاسی ہے سکینہ، اللہ اللہ، اس چھوٹے سے سن میں وہ ستم میں نے اٹھائے، اللہ کسی کو نہ یتیم ایسا بنائے، خود اپنے لہو میں کوئی بچی نہ نہائے، میں تم کو بلاتی رہی تم بھی تو نہ آئے، میں بن گئی بعد عصر نے لعینوں کا نشانہ، پیاسی ہے سکینہ، پانی کی طلب مجھ کو کھلاتی رہی ٹھوکر، کہتا تھا نہیں دوں گا میں فوجوں کو پلا کر، جب شمر لئی کر چکا سیراب یہ لشکر، دکھلا کے مجھے پھینک دیا پانی زمین پر، تب سمجھی میں کیا ہوتا ہے امید دلانا، پیاسی ہے سکینہ، ایک جام ہوا شام غریباں میں میسر، وہ کوزہ میں رکھ آئی تھی اصغر کی لحد پر، تھا مجھ سے بھی چھوٹا میرا بھیا میرا دلبر، شرمندہ میں ہو جاتی چچا پیاس بجھا کر، اب اپنے ہی ہاتھوں سے میری پیاس بجھانا، پیاسی ہے سکینہ، جس روز سے اصغر کو ملا بابا کا سینہ،
اس روز سے امو نہیں سو پائی سکینہ، اس حال میں جاؤں گی میں کس طرح مدینہ، آ جائے مجھے موت کس کام کا جینا، جاگی ہوں بہت آ کے چچا مجھ کو سلانا، پیاسی ہے سکینہ، گھر لوٹ کے جاتے ہیں ہر شام پرندے، قسمت میں لکھے ہیں میری زنداں کے اندھیرے، کب تک میں جیوں گی یوں ہی اشکوں کے سہارے، لگتا ہے کہ مر جاؤں گی اب دور وطن سے، ہوگا نہ میسر مجھے گھر لوٹ کے جانا، پیاسی ہے سکینہ۔ ماشاءاللہ، خداوند متعال آپ پر رحمت برکت نازل فرمائے۔ بہت پیارے کلام، بہت خلوص کے ساتھ آپ نے پیش کیے۔ یقیناً آپ نے محبت کے ساتھ زندگی گزاری اور اس عمر میں محبت اہل بیت علیہ السلام میں اتنا فاصلہ طے کر کے آئے ہیں۔ مولا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا گو ہوں، بار بار یہ ذکر کرنے کا شرف آپ کو حاصل ہوتا رہے، اور میں بھی جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا، اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے۔ صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ سوز و سلام خان جناب سید انیس حیدر نقوی صاحب نیو یارک امریکہ سے۔ خداوند متعالی پر رحمت برکت نازل فرمائے، صدا آباد رہیں، صدا شاد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ خداوند متعال ذکر اہل بیت علیہ السلام کی نعمت اپنے پیارے بندوں کو عنایت فرماتا ہے، اور اہل بیت علیہ السلام کا قرب محبت یقیناً ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مولا کا ذکر کرنے کے لیے موجود ہیں ذاکر اہل بیت علیہ السلام رانا ساجد حسین صاحب سرگودھا پاکستان سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ توفیق علی علیہ السلام مدد۔ مولا علی علیہ السلام مدد۔ کربلا مولا کی پاک دھرتی میں آپ کی آواز گونج رہی ہے، اربعین کا سلام، اربعین کی عقیدت مولا کی بارگاہ میں پیش کیجئے اور مومنین کے قلوب کو منور تر فرمائیے۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق عقیق الحسین، یا باب الحوائج یا حجاب ام المصائب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد واجل فرجا محمد۔ سب سے پہلے آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ جب موقع ملتا ہے ہمیں حاضری کا موقع ضرور دیتے ہیں۔ سلامت رہیں۔ اللہ کی کل کائنات کے اندر، مالک کے پیدا کی کل جہان کے اندر جتنے بھی گھر ہیں، جتنے بھی خاندان ہیں، ان گھروں کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے۔ ان میں بڑا کون ہے، ان میں چھوٹا کون ہے، اس گھر میں بزرگ کون ہے، اس گھر میں بچہ کون ہے، اس گھر کا سربراہ کون ہے۔ اور واحد گھر ہے تطہیر والوں کا، جس گھر کے اندر ترتیب کی سمجھ،
مجھے نہیں ہے اس میں بڑا کون ہے، اس میں چھوٹا کون ہے، اس گھر میں سب سے ایک بڑا سید ہے جس کا نام مصطفیٰ ہے، 3 شبان بظاہر ایک چھوٹا سید ہے جس کا نام حسین ہے، بڑا سید چھوٹے سید کو ہاتھوں پہ اٹھا کے زمانے کے پاس سے کر کے کہہ رہے ہیں او لوگوں اس کو چھوٹا نہیں سمجھنا، یہ مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں، الحسین منی انا من الحسین۔ واہ 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 واہ، اجازت ہو تو میں ایک منقبت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بسم اللہ، عنایت فرمائیے گا۔ اپناؤ پہلے سیرت حسین کی پھر خود ہی جان جاؤ گے عظمت حسین کی، واہ واہ، اپناؤ پہلے سیرت حسین کی پھر خود ہی جان جاؤ گے عظمت حسین کی، ایک فوج بے پناہ تھی تنہا حسین تھا، واہ، کیونکہ واقع کربلا میں یزیدیوں نے 36 ملکوں کی فوج کو بلایا تھا، اور حسین کتنا بڑا کریم اور کتنا بڑا صابر ہے، شب عاشور کو امام چراغ کے پاس کھڑے تھے اور امام نے صحابہ کے پاس سے ڈیک کے کہا اور میرے صحابہ میرے ساتھیوں میں حسین چراغ کو بجھا رہا ہوں، جس نے جانا ہے چلے جاؤ تمہاری جنت کا ضامن حسین ہے۔ واہ واہ، سبحان اتنا اللہ، بڑا صابر حسین ہے، لیکن صحابہ نے کہا نہیں حسین جدھر تم رہو گے ہم بھی ادھر رہیں گے، جدھر تمہارا سر کٹے گا آپ سے پہلے ہمارا سر کٹے گا۔ ایک فوج بے پناہ تھی تنہا حسین تھا، غالب تھی اہل شام پہ ہیبت حسین کی۔ واہ واہ، جب آخری حملہ تھا مولا امام حسین مظلوم کربلا کا تو لوگ بھاگ رہے تھے اور لوگ یہی ایک دوسرے کو کہہ رہے تھے کہ یہ حسین نہیں، حسین کی شکل میں علی آ گیا۔ واہ واہ، آخری حملہ میں اتنا بڑا حملہ کیا مظلوم کربلا نے کہ فوج کوفہ کے رستے پہ چلی گئی، پھر امام کے کاندھوں پہ 2 ہاتھ آئے، فرمایا حسین بس کر میں راضی ہوں۔ اللہ، یہ معجزہ ہے اور قیامت کا معجزہ، یہ معجزہ ہے اور قیامت کا معجزہ، ہر دل میں جا گزی ہے محبت حسین کی، واہ واہ، ہر گام کربلا ہے شہادت کی راہ میں، ہر گام کربلا ہے شہادت کی راہ میں، ہر آن چاہیے ہمیں جرت حسین کی، واہ واہ واہ، اور باطل کے آگے جاوید بھائی باطل کے آگے سر کو جھکانا نہ چاہیے، باطل کے آگے سر کو جھکانا نہ چاہیے، ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، کیونکہ جتنا بڑا باطل ہوگا آپ کے سامنے، جتنا بڑا دشمن ہوگا اتنی بڑی لڑائی کا مزہ آئے گا، اور آپ خود کو یہ نہ سمجھنا کہ میں چھوٹا ہوں اور میرے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، میں اس بندے کا لڑ نہیں سکتا۔ تو جب جناب ابراہیم آگ میں تھے، ایک چھوٹا سا پرندہ اپنے لبوں میں پانی کو لے کے جا رہا تھا، تو دوسرے پرندوں نے کہا کہ تم کیا کرو گے اس چھوٹے سے پانی کی قطرے سے، تمہیں کیسا پتہ چلے گا ابراہیم کی آگ کیسے بجھے گی؟ اس نے کہا آگ بجھے یا نہ بجھے اس سے مجھے مطلب نہیں، میں یہ گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ میں ابراہیم کے ساتھ تھا، میں نمرود کے ساتھ نہیں۔ واہ 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 واہ، اس لیے دشمن سے لڑنے سے پہلے یہ مت سوچنا کہ یہ دشمن مجھ سے بڑا بہادر ہے، اس لیے کہتے ہیں باطل کے آگے سر کو جھکانا نہ چاہیے، ثابت یہ کر رہی ہے شہادت حسین کی، اور کرب و بلا کا مارکا جاری ہے آج بھی، کرب و بلا کا مارکا جاری ہے آج بھی جہان کو ضرورت حسین کی، اور جیسے جیسے دور آتا رہے گا حسینی بھی ہوتے رہیں گے، یزیدی بھی ساتھ ساتھ رہیں گے۔ اور میں تو کبھی کبھی کہتا ہوں کہ پرانے زمانے میں یزیدی کم تھے، اب زیادہ یزیدی ہیں، ہر جگہ پہ آپ کو یزید ملیں گے۔ وہ میرے استاد محترم قبلہ سید محمد صادق شرائع صاحب وہ فرماتے ہیں کہ اگر کربلا میں ایک سجاد بچ گیا تھا اور چند مومن بچ گئے تھے تو آج کتنے عزادار اور کتنے سید موجود ہیں، اور 9 لاکھ جو مارنے والے تھے کربلا، ان کمینوں کی بھی تو اولاد دنیا میں موجود ہے نا۔ کرب و بلا کا مارکا جاری ہے آج بھی جہان کو ضرورت حسین کی، دنیا و دین کا اس کو خزانہ سا مل گیا، دنیا و دین کا اس کو خزانہ سا مل گیا، جس نے قبول کی ہے اطاعت حسین کی۔ اور آگے شاعر کہتا ہے سر دے دیا وزیر، یہ منقبت لکھی ہوئی ہے وزیر حسین وزیر صاحب کی، وہ کہتے ہیں سر دے دیا وزیر اطاعت نہ قبول کی، یزیدیت کی موت ہے دعوت حسین کی، سر دے دیا وزیر اطاعت نہ کی قبول، یزیدیت کی موت ہے
دعوت حسین کی. اور آخر پہ میں ایک دو بند آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً 12ویں امام کی خدمت میں، تاکہ آپ کے پروگرام کی بساطت سے کسی مومن کی جو آنسو کی عبادت ہے وہ خالی نہ رہ جائے. بسم اللہ بسم اللہ. اسلام دے دو درباراں وچ دے دو بیبیاں کھڑیاں رہیاں، ایک دھی نبی دی دوجی دھی علی دی ہن دوویں ماواں دھیاں. ہویا کیا ہے ایک ترے گھنٹے بئی کئی گھنٹے نروار جو دین دیا رہیاں، جدا موت آئیاں نے آن دوویں زخمی وچ قبر دے رون دیا رہیاں. میری سین دربار تخت سامنے کھلوتی آئی، میری سین اس بندے والے پاسے دے کے پیا دیا متا سمجھے تو بطول نو خیرات کھڑا دینا ہے. خیرات نہیں رو رو کے پیا دیے، خیرات نہیں میں حق اپنا دربار جو منگ دی پیاں، میں پیو دے علام دی وارث ہاں متا سمجھے میں بھول گئیاں. رو رو کے پیا دیے پاؤں دیر توڑی نہیں کھڑ سکدی سلطان میں پیو دی دھیاں. رو رو کے پیا دیے میرے کوئی نہیں ماں بھراواں والے تائیں خالی پہنی. میری سین دی آواز آئی، اگر میرے آج بھائی ہوتے تو تم مجھے دربار سے خالی نہ ولاتے. اور کتنی غربت ہے، جس بہن کا بھرا نہیں تھا اس کو مسلمانوں نے دربار گھر جا کے مارا، جس کے 18 بھائی تھے اس کو مسلمانوں نے 36 بازاروں میں مارا. ہر گلی میں رو رو کے کہتی رو میں رسول کی بیٹی ہوں، رو رو کے کہتی مرو جس کا سر نیزے پہ ہے نا یاد کرو یہی نبی کی پشت پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا. اللہ السلام اللہ اکبر. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. بہت پیارا کلام پڑھا. خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے. صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. دعا گو ہوں جلد کربلا مولا کی بارگاہ میں آ کر ہدیہ ذکر پیش کرنے کا شرف حاصل ہو. یہ شرافتیں آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہیں. صدا آباد رہے آپ کا گھرانہ، صدا آباد رہیں آپ کی نسلیں ذکر و معرفت و محبت و عشق اہل بیت علیہ السلام سے. یہ تھے ہمارے ساتھ ذاکر اہل بیت علیہ السلام رانا ساجد حسین صاحب سرگودھا پاکستان سے. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں. یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. 40 کی آمد ہے، 40 کی آمد ہے اور مومنین کی تعداد کثیر تعداد کربلا معلیٰ کی جانب رفتہ رفتہ اپنے قدموں کو بڑھا رہی ہے. ہجوم اتنا ہے کہ کندھے سے کندھا ملتا جا رہا ہے. چاروں طرف یا حسین لبیک یا حسین کی آوازیں ہیں. عزاداروں کی سینے زنی کی آواز، نوحہ خانوں کی نوحہ خانی کی آواز، گریہ و بکا کرنے والوں کی امام حسین علیہ السلام کو لبیک کہنے کی بکار یقیناً ایک خاص وجد رکھتی ہے محبان اہل بیت علیہ السلام کے لیے. اور ان آوازوں میں ایک آواز جو ہمارے وقت کے امام کی آواز ہے، ہم دل سے سنتے ہیں، وہ پردہ غیبت میں اپنے ظہور کی دعا مانگتے ہیں. آئیں مل کر اپنے مولا کے ظہور کی دعا مانگیں. اللہم عجل ولیک الفرج. Sen